میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا ایسے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو آپ اس کے قریب گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ، کہنے لگی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے پریشان ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، پھر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، یعنی میں ذبح کر دی جاؤں گی۔ ابھی آپ نے کتنے بکرے کھائے؟ تو وہ کہنے آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، لیکن اگر میں نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، پھر نہیں بھاگ گئی۔ اتنے تھوڑی دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتری آ رہی ہے اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یعنی میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ آپ نے اسے دوبارہ باندھ کے وہیں بیٹھ گئے۔ دیر گزر گئی تو وہ صحابی آئے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اب وہ باہر مدینہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے، وہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک کام ہے۔ کہا جی فرمائیں۔ کہ یہ ہرنی مجھے گفٹ کرو۔ کہا یا رسول اللہ میری تو جان حاضر ہے، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی ہے؟ تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو تھپکی دے کر کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں ہرنی والا ایمان بنا لیں، جتنا ہرنی وہ جان دینے آئی تھی، آپ کے تو چند پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں وہ جان دینے کے لیے واپس آ گئی۔ پہلی ایمان کی صفت جس اللہ کی حفاظت آئے گی، سچ بول۔ سچ ایسی صفت ہے جب اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اور جنت کی ابدی زندگی سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے جس ٹائٹل سے وہ اپنے بندوں کو پکارے گا، اس ٹائٹل میں اس محفل میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کتنے صفات کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ اتنی بڑی دولت، اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ حجاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت ظالم آدمی تھا۔ ایک شخص سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں بتایا تو مجھے قتل کر دے گا۔ کہا نہیں تجھے قتل نہیں کرتا، تو بتا کیا کہتے ہیں۔ انہیں ساری چار شیٹ کھول کے دے دی، تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں بڑا جھوٹا ہے۔ سنتا رہا تو کہنے لگا تو نے ٹھیک کہا ہے، سچ کہتے ہیں، جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، سوائے ایک بات کے، جس دن سے میرے زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جس دن سے میری زبان نے بولنا شروع کیا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو لِأَنَّكَ تَصْدُقُ الْحَدِيث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں۔ وَتَصِلُ الرَّحِمِ، تو اپنی زندگی میں سچ کو داخل کر لیں۔ ہمارے پاکستان میں کاروباری طبقہ پھنسا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عزم لے کے اٹھو کہ نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔